بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میرا اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت دھرم ہے، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا غم بھی ہے کہ دنیا نے صرف اپنے فائدوں کے لیے میرے اس خوبصورت دھرم کو بدنام کر دیا ہے۔ اسلام کے نام پر وہ اپنی راجنیتک روٹیاں سینکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرتے ہیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں اسلام کے پرتی اس قدر نفرت بھر چکی ہے کہ وہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لانچن لگانے سے بھی نہیں کتراتے۔ یقیناً ان کی یہ نفرت جھوٹ پر ٹکی ہے، مگر جب تک ہم ان کو سچ نہیں بتائیں گے تب تک ان کی یہ نفرت کم ہونے والی نہیں ہے۔ اسلام میں بہو وواہ کو لے کر غیر مسلم جان بوجھ کر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر نے 11 شادیاں کی۔ تمہارا پیغمبر نعوذ باللہ ایک ہوس سے بھرا ہوا انسان تھا۔ یہ لوگ اپنی نفرت بھری زبان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاತ್ಕಾری شبد کا استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکتے۔ ایسے ہی نفرتی لوگوں کے لیے آج کی میری یہ ویڈیو ہے، جس میں میں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، مگر اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ میں پہلے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ اس کے بعد 3 ایسے لوجیکل ریزنز، ایسے کارن بتاؤں گا جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں ہوس یا اپنی سیکس ڈیزائر پوری کرنے کے لیے کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بڑی ویپاری مہیلا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ویپار کو سنبھالتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے پربھاوت ہو کر حضرت خدیجہ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سویکار کر لیا۔ جس وقت دونوں کا نکاح ہوا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ 2 بار ودھوا ہو چکی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ جوان ہوتے ہوئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی 2 بار ودھوا ہو چکی مہیلا سے شادی کی۔ کیا اس میں آپ کو کوئی ہوس نظر آتی ہے؟ نکاح کے 25 سال بعد 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 ورش کے تھے اور حضرت خدیجہ سے آپ کو 6 بچے پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے اور ان کو لوگوں تک اسلام کی شکشا پہنچانی تھی، مگر دوسری طرف 6 بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سنبھالنے کے لیے سودا رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا۔ پتہ ہے حضرت سودا کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 50 سال۔ ہاں، 50 سال کی ایک بوڑھی عمر دراز مہیلا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ بھی ودھوا عورت تھی۔ ہمارے نبی پر گھٹیا الزام لگانے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا 50 سال کی عورت سے ہوس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا تھا جب ان کی عمر 9 ورش تھی۔ اس نکاح کو نفرتی لوگ بہت کنٹروورشل بناتے ہیں، اسی لیے انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ چوتھا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تھا۔ جنگ احد میں حضرت حفصہ کے پتی شہید ہو گئے تھے اور یہ ودھوا ہو گئی۔ ان کو سہارا دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، پھر سے ایک ودھوا عورت سے نکاح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ ان کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا کیونکہ یہ غریب بے سہارا لوگوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ ان کی اسی خوبی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت زینب 3 بار ودھوا ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ، جو عورت 3 بار ودھوا ہو چکی ہو، کیا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہوس کی وجہ سے نکاح کریں گے؟ کبھی نہیں۔ صرف 3 مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور بیماری کے کارن وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا۔ ام سلمہ اور ان کے پتی اسلام لے آتے ہیں، مگر مکہ میں کافروں کے اتیاچاروں سے پریشان آ کر وہ دونوں اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینے میں جنگ بدر میں ام سلمہ کے پتی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ
विधवा हो जाती हैं और मदीने में तन्हा अकेली हो जाती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बारे में पता चलता है तो वो इनको निकाह का पैगाम भेजते हैं। बच्चों वाली, बूढ़ी और विधवा होने के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह किया। इस्लाम पर गंदे हमले करने वालों, क्या इस निकाह में तुमको हवस नजर आती है? आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि आज का मुसलमान 1400 साल बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने को तैयार रहता है। तो सोचिए, वो मुसलमान जो दिन रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनकी कैफियत कैसी रहती थी? अरे वो तो अपने नबी के एक इशारे पर अपनी जान, दौलत, घर बार सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। दुनिया की सबसे अजीम हस्ती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह अपनी हवस पूरी करने के लिए निकाह करने होते, तो अगर वो अपने मुसलमान साथियों से कहते कि मैं तुम्हारी जवान बेटी या बहन से निकाह करना चाहता हूँ, तो क्या वो मुसलमान अपने नबी को मना कर सकते थे? कभी नहीं। अरे वो तो उल्टा खुश होते, वो तो इस बात पर फख्र करते कि नबी पैगंबर हमारी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, हमारी लड़की एक नबी की बीवी बनने वाली है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बेवा, बेसहारा, विधवा औरतों से शादियां की। वो रसूल थे। एक अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के अलावा इस दुनिया में उनका और कोई मकसद नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां निकाह ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हुआ था। ये भी एक विधवा औरत थी और बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। निकाह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 57 वर्ष और हज़रत ज़ैनब की उम्र 36 वर्ष थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8वां निकाह हज़रत जुवैरिया से हुआ। मुसलमानों के खिलाफ एक जंग में इनके पति मारे गए थे। हज़रत जुवैरिया को जंग के बाद गिरफ्तार करके लाया गया था। ये बड़े सरदार की बेटी थी, इसीलिए किसी आम इंसान से शादी करना इनकी शान के खिलाफ था। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको शादी का पैगाम दिया और हज़रत जुवैरिया ने बाखुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। ये भी एक विधवा औरत थी। उम्मे हबीबा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले मक्का के सरदार थे। उम्मे हबीबा और उनके पति ने इस्लाम कबूल किया था। काफिरों के जुल्म सितम की वजह से दोनों मक्का छोड़कर हब्सा चले गए। उम्मे हबीबा का पति शराबी कबाबी था। हब्सा पहुंचते ही उसने इस्लाम धर्म छोड़ ईसाईयत अपना ली और इसी शराब और कबाब के कारण मर गया। उम्मे हबीबा विधवा हो गई। कोई इनका पुरसाने हाल पूछने वाला ना था। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10वां निकाह सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने से पहले ये 2 बार विधवा हो चुकी थी। हजरत सफिया यहूदी थी और बड़े यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, मगर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको निकाह का पैगाम भेजकर इनसे शादी कर ली। हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सरदार हारिश की बेटी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने से पहले ये 2 बार विधवा हो चुकी थी। अपने चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमुना से निकाह कर लिया। निकाह के वक्त हजरत मैमुना की उम्र 36 वर्ष थी। अब तक आपने ये तो जान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की, किस किस उम्र की औरत से शादी की। आइए अब वो 3 कारण जानते हैं जिनके आधार पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां करी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में मक्का में इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया था। इस्लाम की सच्ची शिक्षा की वजह से मक्का और मदीना के कई लोग तो उनके साथ आ गए, यानी मुसलमान हो गए, और कई उनके खिलाफ यानी उनके दुश्मन बन गए। 10 साल के अंदर अंदर मक्का और मदीना में इस्लाम पूरी तरह फैल चुका था, मगर अब भी कुछ ऐसे यहूदी और ईसाई कबीले थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोस्ती का इरादा किया ताकि समाज और मुल्क में अमन कायम किया जा सके। इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कई समझौते किए तथा उनके कबीले की औरतों से निकाह किए, जैसे मक्का के सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी उम्मे हबीबा से निकाह, यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली हजरत सफिया से निकाह, और ऐसे ही सरदार हारिश की बेटी हजरत मैमुना से निकाह। ये एक बड़ी वजह थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शादियां करने की।
اسلام آنے سے پہلے عرب سماج میں بے سہارا ودوا مہیلاؤں کو غلام رکھیل کی طرح سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوریتی کو ختم کرنے کا نرنے لیا۔ یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں سے 10 شادیاں ایسی عورتوں سے کری جو پہلے سے ودوا تھی۔ ان میں سے کئی 2 بار تو کئی 3 بار ودوا ہو چکی تھی۔ ان ودوا عورتوں کو سماج میں سمان اور باقی عورتوں کے برابر حق دلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 شادیاں کرنے کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کارن تھا مہیلاؤں تک اسلام کی شکشا پہنچانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروشوں میں تو آسانی سے اسلام کا پرچار کر لیا کرتے تھے، مگر عورتوں میں اسلام کا پرچار کرنا، ان کو اسلام کے بارے میں صحیح سے بتانا مشکل تھا، کیونکہ اسلام میں ایک پرائی مہیلا کو دیکھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو چھونا سب حرام ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ودوا مہیلاؤں سے شادیاں کی اور ان کو اسلام کے بارے میں علم دیا، اسلام کی ساری باتیں اپنی پتنیوں کو سکھائی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنیوں نے عرب کی مہیلاؤں میں جا کر دین اسلام کی شکشا کو پہنچایا۔ اب اگر آپ سمجھدار انسان ہیں تو ان پرمانوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی تھی۔ باقی نفرتی لوگوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔